سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کے خلاف بڑی بڑی شخصیات اس وقت متحرک ہو چکی ہیں اور باقاعدہ ایک شخصیت کو لانچ کیا جا چکا ہے جن کی جانب سے واضح اعلان ہو چکا ہے کہ وہ سہیل افریدی کو گھر بھیجنے تک نہیں بیٹھیں گے۔ یہ شخصیت کون ہے اور آخر سہیل افریدی کو کیسے گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس تمام احوال پر گفتگو ہوگی اور ہم ان معاملات کو بھی دیکھیں گے کہ سہیل افریدی ہی آخر نشانہ کیوں ہے، کیوں سہیل افریدی کسی کو اس وقت کھٹک رہا ہے اور انہیں وہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے ناظرین اکرام کہ آخر ایسا کیا مانگ لیا کے پی کے کی حکومت نے کہ پنجاب حکومت کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ پنجاب حکومت جو کہ اب اس وقت جواب نہیں دے پا رہی کے پی کے کی گورنمنٹ کو۔ یہ تمام احوال، یہ تمام جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام جان لیتے ہیں کہ آخر سہیل افریدی ہی نشانہ کیوں، باقی دیگر کے خلاف اتنی زیادہ متحرک ہمیں یہ شخصیات نظر کیوں نہیں آتی۔ اس کی ناظرین اکرام بڑی ریزن یہی ہے کہ سہیل افریدی جو کسی کا منظور نظر نہیں ہے، وہ خاص کر ان کا منظور نظر نہیں ہے جن کا سہیل افریدی کو منظور نظر ہونا چاہیے تھا۔ سہیل افریدی، مینا خان اور ساتھ میں شاہد کھٹک، یہ تین وہ شخصیات ہیں جو کہ بڑے سے بڑے فیصلے کو بھی اپوز کرتی ہیں، بڑے سے بڑے دباؤ پریشر کو بھی سہ لیتی ہیں اور اس طرح سے رد عمل نہیں دیتی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سہیل افریدی عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے، باہر نہیں نکل رہے، پبلک کو نہیں نکال رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں، اور اگر ان کو گھر جو ہے جس طرح سے جو شخصیات چاہتی ہیں تو پھر ان کو گھر جانا چاہیے۔ تو اس میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر فیصلہ ایک شخص نہیں کر سکتا، پوری جب پارٹی ہوتی ہے، پوری تنظیم ہوتی ہے، وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، پوری پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے جسے سب نے منوان تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو سہیل افریدی اکیلا کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، حالانکہ بارہاں وہ اپنی پارٹی کی جو میٹنگز ہیں ان میں یہ واضح کر چکا ہے کہ مجھے لاہ عمل چاہیے تاکہ میں اعلان کروں، میں جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے آیا تھا، میں اس کاز پر عمل درآمد کر سکوں۔ لیکن بار بار روڑے اٹکائے گئے اور بار بار تاریخوں پر تاریخیں دلوائی گئی۔ خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا محمود اچکزئی کی جانب سے ایک مرتبہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی صحت کی وہ گارنٹی دیتے ہیں اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کو ان حالات میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ محمود اچکزئی کی بات مانی گئی، پی ٹی آئی باہر نہ نکلی، سہیل افریدی باہر نہ نکلے، اور اس کے بعد ہوا کیا، عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ 85% تک اسے نقصان پہنچا، ڈیمیج ہوئی، بعد میں ان کو صحیح سہولیات بھی نہ ملی۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی بات کریں، بیرسٹر گوہر کی، تو وہ آپ کو ملی جلی طبیعت کے آپ کو شخص نظر آئیں گے جو کہ اتنا زیادہ رد عمل دے نہیں سکتے، جن میں شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیگر کی بات کریں، اسد کیسر کی بات کریں، تو کوئی بھی باقی پارٹی میں اس طرح کا کردار نظر نہیں آتا کہ جو واضح طور پر جو شخصیات ہیں جو پریشر ڈالنے والی ہیں ان کو جو ہے آنکھ دکھا سکے، ان کو بات کر سکے، انہیں کہہ سکے کہ ہم نے اپنے لیڈر کے لیے یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے تمام بڑی شخصیات۔ اور اسی وجہ سے سہیل افریدی کے ابھی تک انہوں نے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ رکھے تھے، لیکن اب اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بڑی بڑی شخصیات اس وقت میدان میں آ گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم لیں گے سابق آپ کے وزیر اعلیٰ، جنہیں اس وقت لوگوں نے بڑا پسند کیا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کے فیصلے کو منوان تسلیم کیا، اور اس وقت وہ جناب انہوں نے کرسی چھوڑ دی۔ لیکن اب اس وقت کہیں نہ کہیں پیچھے ان کا ہاتھ ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے سب سے قریبی منظور نظر، ان کے دوست، وہ ہے شیر افضل مروت، اور شیر افضل مروت ہی وہ شخصیت ہیں جو کہ اس وقت یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سہیل افریدی کو گھر بھیجنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور انہیں گھر بھیج کر ہی وہ دم لیں گے۔ اب کن صورتوں میں سہیل افریدی گھر جا سکتے ہیں وہ بھی ذرا احوال جو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن شیر افضل مروت انہیں کئی سارے خدشات ان کی جانب سے ظاہر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو انفراسٹرکچر ہے خاص طور پر کے پی کے کا، وہ اس طرح سے صحیح نہیں اس بلڈ ہو رہا، وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور کے پی کے صوبے کو صحیح نہیں چلایا جا رہا، جس کی وجہ سے اب جو ہے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ میں نے مشاورت بھی کی۔ مشاورت کن سے کی؟ مشاورت کی علی امین گنڈا پور سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں سہیل افریدی کے خلاف جا رہا ہوں اور میں انہیں جو ہے وہ نااہل کراؤں گا یا جو بھی کراؤں گا، انہیں میں گھر بھیجوں گا۔ تو مجھے علی امین گنڈا پور نے منع کیا۔ اب اس میں دو رخ ہیں، ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ایسا کیا ہو، لیکن جب دوسری جانب دیکھتے ہیں تو علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت دونوں کافی ایک دوسرے کے کلوز بھی ہیں، ان کی کافی آپسی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، اور شیر افضل مروت کو بڑا عرصہ پروٹیکٹ کیے رکھا علی امین گنڈا پور نے۔ ایون جب ان کی پارٹی، ان کے پبلک ان کے خلاف تھی، تب بھی علی امین گنڈا پور انہیں اور آج تک انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید دونوں ہی شخصیات کہیں ملی نہ ہوں۔
اب ذرا اس معاملے کی جانب آتے ہیں کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر سہیل افریدی گھر بھیجے جا سکتے ہیں، انہیں جو ہے وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا 2018 میں۔ 2018 میں جب نواز شریف اس وقت نااہل تھے، نواز شریف اس وقت جیل میں تھے، اس وقت پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں ان کے لیے نواز شریف کی جانب سے تقرریوں کے لیے جو نام دیے گئے تھے، اور اس چیز کو اس وقت عمران خان جو کہ وزیر اعظم تھے، وہ اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے چیلنج کیا کہ ایک شخص جو کہ نااہل ہو، جو جیل میں ہو، وہ کس طرح سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک فیصلہ آتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں یہ واضح کرتی ہے کہ جیل سے کوئی بھی شخص جو ہے احکامات نہیں دے سکتا، ان کے احکامات نہیں مانے جا سکتے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کی تقرری آخر کیسے ہوئی، سہیل افریدی کو عمران خان نہیں جانتے تھے، سہیل افریدی کو ان کی بہنیں عمران خان کی وہ نہیں جانتی تھی، آخر سہیل افریدی کس طرح سے ان کی نظروں میں یا اتنا کامیاب ہونے میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں کے پی کے اسمبلی میں۔ کے پی کے اسمبلی میں آج بھی تقاریر رکھی ہیں سہیل افریدی کی، مینا خان افریدی کی۔ یہ دو وہ شخصیات ہیں جو کہ بڑا دبنگ بولتے تھے دونوں کے پی کے اسمبلی میں، اور ان کے دبنگ بولنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے کلپس جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے تھے، اور پھر یہ عمران خان کی بہنوں کی نظر میں آئے، اور پھر انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ اس وقت اگر مزاحمت کو کر سکتا ہے تو شاید پھر وہ سہیل افریدی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی جو ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بھی دیکھ لیا، مروت کو بھی دیکھ لیا، دیگر بھی پارٹی رہنماؤں کو دیکھ لیا۔ تو پھر عمران خان کی جانب سے سہیل افریدی کا نام دیا گیا۔ اب جب عمران خان نے نام دیا سہیل افریدی کا، اس وقت وہ جیل میں تھے، اور پھر باہر اعلان کس نے کیا؟ وہ کیا سلمان اکرم راجہ نے سہیل افریدی کا۔ اسی اعلان کو اب چیلنج کرنے کے لیے شیر افضل مروت جو ہے وہ عدالت کا رخ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سہیل افریدی کو گھر بھیجنے تک اس معاملے کو پروسیڈ کریں گے، انہیں نااہل کروائیں گے۔ اب ان کے پیچھے اور کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح ہم کسی پر الزامات نہیں لگا سکتے، لیکن خود اب شیر افضل مروت، جن کو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ اون نہیں کرتے، لیکن وہ بہرحال ایک بڑا دھچکا پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ناخوش نظر آتے ہیں اپنے لیڈرشپ سے، سہیل افریدی سے بھی سوالات کرتے نظر آئے۔ تو کیا پی ٹی آئی کی وہ ورکر، پی ٹی آئی کے باقی دیگر لیڈرشپ ایسا ہونے دے سکتے ہیں، اور شیر افضل مروت کے اس اقدام کو وہ سپورٹ کریں گے؟ یہ آپ کی جو آراء ہیں ان کا ہم انتظار کریں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں۔ اب ذرا ناظرین کرام اس خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ آخر کے پی کے حکومت نے پنجاب حکومت سے ایسا کیا مانگ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو جو ہے اب لینے کے دینے پڑ گئے، اور پنجاب حکومت کے ہاتھ پاؤں بھی اس وقت پھول چکے ہیں۔ ناظرین کرام، کے پی کے حکومت نے 1947 سے جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کر اب تک کے پی کے کی جانب سے جو پانی جاتا ہے پنجاب کو، اس پانی کا انہوں نے حساب مانگ لیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ گلیات، چونکہ کے پی کے میں آتا ہے، گلیات سے پانی جاتا ہے مری میں، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ناظرین کرام اگر میں فگر کوٹ کروں 5 لاکھ گیلن جو ہے وہ گلیات سے پانی مری تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ یہ پانی جا رہا ہے، اب تک فری آف کاسٹ یہ پانی جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور منصوبہ جو ہے وہ اس وقت زیر تکمیل ہے، اس منصوبے کے تحت 20 لاکھ گیلن جو ہے روزانہ گلیات سے مری میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے، باقاعدہ پائپ لائن بچھائی جائے گی، اور یہ پہلے پائپ لائن وہاں پر موجود بھی ہے، انفراسٹرکچر اس کا پہلے سے ہی موجود ہے، جو کہ برطانوی دور حکومت میں یہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن اب اس پر کے پی کے کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جناب ہمیں آپ پیسے آپ دیں گے، اور سابقہ بقایا جات بھی آپ دیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایگریمنٹ بھی کریں، معاہدہ بھی کریں، اس کے بعد آپ ہمارا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ ان کے آخر کتنے پیسے، کتنے بقایا جات بنتے ہیں سن 47 سے اب تک، تو جو فگر سامنے آئی ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ہمیں 64 ارب 62 کروڑ روپیہ دے گی۔ یہ وہ بقایا جات ہیں جو سن 47 سے اب تک ہمارے پانی استعمال کرنے کے لیے جو ہے ہم آپ سے واپسی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ہمارا جو پیسہ ہے اس قیمت میں یہ ہمیں واپس کیا جائے، تاکہ ہم اپنے صوبے کو جو ہے سہولیات دے سکیں۔